بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کبھی دن آ رہا ہے پھر رات، پھر دن پھر رات، اور لاکھوں سال ہو گئے، کیسا خوبصورت نظام ہے۔ لآیات، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے ایک بھی نشانی نہیں، اور عقل مندوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے لآیات، کروڑوں نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ رہی خدا نے مجھے دکھائی ہے کہ تو ایک نشانی مانگتا ہے، اس کائنات میں غور کرے گا کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی جو تجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں یہ کائنات خود بنی نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، بنانے والے نے آگے پھر اس آیت میں اللہ نے سارے سوالات، اس رکوع میں سارے سوالات کے جواب دیے۔ اس میں تو اللہ نے بتا دیا یہ خود نہیں بن سکتی، دیکھو یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ نیوٹن کہتا تھا نا کوئی چیز اگر ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو موو کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی پاور نہ ہو۔ تو بتاؤ جو کائنات جس کی ایک ایک چیز چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکتی ہو تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ڈنڈا لے کے نا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، بس دعوے ہیں ہمارے۔ میں سوچتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے ہوں گے، آپ کی دعوت تو بہت جاندار تھی نا، لیکن پھر وہی بیہودہ سوالات ہوتے تھے تو کتنا پریشان ہوتے ہوں گے۔ چینجر کے بغیر چینج نہیں آ سکتا، اس میں ایک کنڈیشن کے بغیر دوسری کنڈیشن میں نہیں جا سکتی یہ کائنات، تو پیدا کیسے خود بخود ہو گئی؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بوسیدہ سوال پرانا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کائنات کو دیکھا ہے، یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اپنا باپ نیوٹن کہتا تھا یہ، صحیح ہے نا، ہم تھوڑی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں، اس نے مشاہدہ کیا، ہم نے مشاہدہ کیا، تو کریٹر کے بغیر کریٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ خدا تو کریٹر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گیا؟ وہ تو عقل سے بالاتر ہے۔ آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ حماقت کر رہے ہو، خدا کو ہمیشہ سے ماننے کو آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہو۔ تبھی میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا پانی سے بچنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے آ کے، اب پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، پانی دھڑا دھڑ گر رہا ہے، پرنالے سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑا، کہہ رہے بارش ہو رہی ہے یار، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ایتھیسٹ پاگل اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ تم اگر خدا کا انکار کرو گے اس بیس پر کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے۔ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے، اور تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں کہ نہ یہ ہمیشہ سے نہ خدا ہمیشہ سے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس لیے خدا کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ جب کوئی کام ہوا ہے اس دنیا میں تو کوئی کرنے والا، کوئی ایسی ذات ابتدا میں ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے، پہلی دفعہ اس نے بنا دیا۔ اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بارے میں ماہرین آپ پڑھو، یہ ہمارے جامعۃ الرشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب اللہ جزائے خیر دے، بڑا خاندانی کام کیا ایتھیزم کے خلاف، انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو پورا پڑھ کے نا پورا ڈیفائن کیا ہے۔ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا، یہ کروڑویں حصے میں بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ اگر کروڑواں حصہ بھی اس کا ڈس بیلنس ہو جاتا تو یہ کچھ وجود میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی سمجھ؟ یعنی اتنی کیلکولیشن تھی نا اس دھماکے میں کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی گڑبڑ، یعنی اگر تھوڑے سا اس کو میں آسان دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک دھماکہ کر کے چیزوں کو توڑا اور ایک چیز ادھر دیوار پہ جا کے چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی اور ایک ادھر چپک گئی۔ دوبارہ جب آپ یہی دھماکہ کرو گے تو کیا یہی شکل بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، کیونکہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ۔ کیا خیال ہے بھائی پھر ہو سکتا ہے وہ انڈا چھت پہ جا کے چپک جائے۔ ہم جب برسات کے موسم میں ایک دوسرے کو گندے انڈے مارتے تھے، ہم جب چھوٹے بچے تھے نا، جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے کھیل یہ ہوتے تھے کہ گھروں سے دکانوں سے سڑے ہوئے انڈے لے کر بارش میں نہا بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پھوڑ پھوڑ کے بھاگ بھی رہے ہیں، کیونکہ پتا تھا وہ بھی مارے گا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انڈا ہم نے کسی گنجے کے مارا ہو ٹھیک سر پہ بیچ میں جا کے لگاؤ، ایسا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ کسی کے مارا تو دائیں بائیں سے ہوتا ہوا گیا، وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کبھی بالکل ٹھیک سر پہ جا کے پھوٹے۔ کیوں؟ حالانکہ ہم یہ انڈا مر نہیں رہا بلکہ انڈا مارا جا رہا ہے۔ کوشش ہوتی تھی ناک پہ لگاؤ، لیکن اکثر نشانہ کیا ہو جاتا تھا؟ خطا۔ حالانکہ یہ انڈا کا جو بھی عمل ہو رہا ہے انڈا مارنے کا اور لگنے کا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، بلکہ انسان ہے
جو کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک کس پہ لگاؤں میں, سر پہ لگاؤں یا ٹھیک ناک پہ لگاؤں, پھر بھی نشانہ کیا ہو رہا ہے, مس ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی انڈا مارے اور ہمیشہ ٹھیک یہاں جا کے لگے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب مارنے والا بڑا ٹرینڈ ہے. نشانہ لے رہے ہیں آپ اور سوئی کے ناکے میں سے آپ نے سوئی گزار دی, او بھائی یہ خود نہیں گزری, یہ جو تیر اندازی جس نے کی بہت ٹرینڈ ہے, کروڑوں سال تک وہ یہ تیر اندازی سیکھتا رہا ہے, لاکھوں سال تک. کیسی تھیوری ہے کہ ایسا ہوا کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جاتا تو پھر یہ کچھ وجود میں نہیں, نہ زمین بنتی, نہ بارشوں کا نظام وجود میں آتا. یہ سائنسدان کہتے ہیں ایسی زبردست کیلکولیشن تھی کہ زمین ایک خاص مقدار میں سورج کے جا کے رک گئی اور سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی اور اس سے پہاڑ وجود میں آئے, 23 ڈگری جھک گئی جس سے موسم وجود میں آئے, سردی گرمی خزاں بہار, پھر ایک خاص اسٹائل سے گھومنا شروع کیا, 24 گھنٹے کے اندر پورا چکر مکمل ہو رہا ہے, 360 دن. یہ سارا نظام اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے نا, تو ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھی یہ مخلوق نہ ہوتی, ایک ایتھیسٹ نے اس کا جواب دیا تو کیا ہوتا, دوسری مخلوق ہوتی. نہیں ہوتی دوسری مخلوق, صحیح ہے نا, کیونکہ سیل جو پیدا ہوا ہے نا, جس کو جو جاندار کی اکائی ہے, وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا اس کو ابھی تک پورے طور پہ پڑھا نہیں گیا ہے. جو انسانی زندگی کی بنیاد, کسی بھی حیات کی بنیادی اکائی ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, کہاں سے میں جلدی سے وہ آیت مکمل کروں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وہ گورا کہتے ہیں میں نے جب آیت کھول کے دیکھی تو اس میں کہا تھا, اللہ نے کہا کہ ایک نشانیاں نہیں ہے, سینکڑوں نشانیاں ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے, یہ ان عقل مندوں کے لیے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بس ختم کر رہا ہوں میں, کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا نشانیاں تو ان کا خدا کے وجود پر ایمان. پھر وہ کہتے ہیں یار جب اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو اس کائنات میں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا, اس کائنات کو بنایا. لہذا اب وہ اپنے ابا کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی گرل فرینڈ کا, منگیتر کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, بحریہ ٹاؤن کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, صحیح ہے نا, اپنے بزنس کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی صحت کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا کس کا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کون ہے, اللہ ہے. یہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کے رزلٹ قرآن اناؤنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے بیٹھے, وعلی جنوبہم, لیٹے, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور کائنات میں ایک دفعہ غور نہیں کرتے, بار بار غور کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے نشانیاں آتی رہتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے, کیوں, وہ انگوٹھے کو سک کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی صلاحیت برقرار رہے. پیدا ہوتے ہی اس میں سک کرنے کی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی چھاتی ملے اور میں دودھ اتارنا شروع کر دوں. خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا, لیکن دودھ پینے کا طریقہ ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا دیا ہے, کیونکہ اس پر اس